ایک باعصمت لڑکی اور کفل کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے سے مستعد ہوا تو وہ نیک وقت بیدار لرزہ کی طرح تھر تھرانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ گئی، چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ضب و کام کو ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ منعم حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی کہ یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے، اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل با خدائے لایزال، خوف خدا بندی مجھے بھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کی دو گھڑی لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور میری اور اپنی جان پر رحم کر، آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت معاب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ چونکہ جو بات سچی تھی دل میں ہی اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کے خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آتی ہیں ہر طرف سے، حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کرتا پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزا و ترسا ہے۔ ہائے میری عمر تو اپنی بدکاریوں اور سیاہ عمالیوں میں ہو گئی، بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لی، خوف خدا کبھی پاس بھی نہ پھٹکنے دیا، عذاب الہی کے بولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کے غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر بعد دریازری کے جناب باری تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دستے دعا زار کرتا ہے، دراز کرتا ہے کہ یا الہ العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر
مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک و بدعت کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔